Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. محبت کا مستحق صرف اللہ ہے۔ جو شخص غیر اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف ملتفت نہیں ہوتا تو یہ اس کی کم فہمی اور معرفت الہی سے اس کے عجز کی دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایک عمدہ اور قابل تعریف وصف ہے، کیونکہ آپ کی محبت بھی خدا ہی کی محبت ہے، اور یہی حکم علماء دین اور متقین کی محبت کا ہے، کیونکہ محبوب کا محبوب اس کا قاصد اور اس کا محب سب محبوب ہوتے ہیں، اور ان سب محبتوں کی انتہا ایک اصل پر ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کی محبت۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بصیرت کے نزدیک اللہ کے سوا کوئی محبت کا مستحق نہیں ہے، اور نہ کوئی محبوب کہلانے کا اہل ہے، اور یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے۔ ہم آنے والے صفحات میں یہ ثابت کریں گے کہ آپ کے پاس ان سب کا اجتماع صرف اللہ تعالی کی ذات میں ہے، غیر اللہ میں ان کا اجتماع مقصود نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو سبب پائے جاتے ہیں، اور وہ بھی بطور مجاز بلکہ بطور وہم و خیال، جبکہ اللہ تعالیٰ میں ان اسباب کا وجود اور اجتماع حقیقی ہے۔ جب ہم اس امر کو پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیں گے تو اہل بصیرت پر واضح ہو جائے گا کہ بے وقوفوں اور نادانوں کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ محبت الہی محال ہے، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے محبت نہ کی جائے۔ اب ہم تمام اسباب کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو محبوب سمجھتا ہے اور اس کے لیے دوام و بقا اور کمال کی خواہش رکھتا ہے۔ اسے ہلاکت، عدم، نقص اور موانع کمال سے نفرت ہے۔ زندہ شخص کی فطرت میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، کسی کا ان سے خالی رہنا ممکن نہیں ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہے اور اپنے رب کو پہچانتا ہے، وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا وجود ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات کا وجود، دوام اور کمال سب کچھ اللہ سے ہے، اسی کے باعث ہے۔ وہی وجود کا خالق ہے، وہی اس کو باقی رکھنے والا ہے، وہی کمال کی صفات پیدا کر کے اسے مکمل بناتا ہے، اور وہ اسباب پیدا کرتا ہے جو کمال کی طرف لے جانے والے ہیں، اور وہ ہدایت پیدا کرتا ہے جس سے اسباب کے استعمال میں رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ ورنہ بندے کا اپنا وجود کچھ نہیں ہے، وہ محض عدم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پیدا نہ کرے اور پیدا کرنے کے بعد اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو ہلاک ہو جائے، اور اپنے فضل و کرم سے مکمل نہ کرے تو ناقص رہے۔ حاصل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو اپنی ذات سے قائم ہو۔ ہر وجود اسی حی و قیوم سے قائم ہے جس کا وجود ذاتی ہے۔ اگر عارف کو اپنی ذات سے محبت ہوگی تو اس ذات سے بھی ہوگی جس سے اس کا وجود مستفاد ہے اور جس سے اس کے وجود کو بقا ملی ہے، بشرط یہ کہ وہ اسے خالق، موجود، مخترع، مبقی اور قائم بنفسہ اور مقوم نعیرہ مانے۔ اور اگر ایسی ذات سے محبت نہ رکھے تو یہ کہا جائے گا کہ نہ اسے اپنے نفس کی معرفت حاصل ہے اور نہ اپنے رب کی۔ محبت معرفت ہی کا تو ثمرہ ہے۔ جب محبت نہ ہوگی تو معرفت بھی نہیں ہوگی، اور جس قدر معرفت ضعیف ہوگی اسی قدر محبت بھی ضعیف ہوگی، اور جس قدر معرفت قوی ہوگی اور اسی قدر محبت بھی قوی ہوگی۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، اس میں زہد کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی کو اپنے نفس سے محبت ہو اور اپنے رب سے نہ ہو؟ دیکھو، جو شخص دھوپ کی سختی برداشت کرتا ہے اسے سائے سے محبت ہوتی ہے، اور جو سائے سے محبت کرتا ہے اسے ان درختوں سے بھی محبت ہوتی ہے جن سے سایہ قائم ہے اور جن سے سائے کا وجود ہے۔
ہر موجود شے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف ایسی ہے جیسے سائے کو درختوں سے ہوتی ہے۔ سائے کا وجود درختوں سے ہے اور نور کا وجود آفتاب سے ہے، یعنی سایہ اپنے وجود میں درختوں کے تابع ہے اور نور کا وجود آفتاب کے تابع ہے۔ اسی طرح تمام موجودات کا وجود اسی ذات واحد کے تابع ہے، سب اسی کی قدرت اور صنعت کے نمونے ہیں۔ نور و آفتاب کی مثال عوام کے فہم سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نور آفتاب کا اثر ہے اور اسی سے ظہور پذیر ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ ارباب قلوب پر جو چشم بصیرت سے دیکھتے ہیں، یہ بات ان لوگوں سے زیادہ منکشف ہے جو ظاہر کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نور کا مبدا اور مصدر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آفتاب بنایا، اس کو موجودہ شکل و صورت عطا کی اور اس میں نور پیدا کیا۔ جب یہ آفتاب اجسام کثیفہ کے مقابل آتا ہے تو اس کا نور دوسری اشیاء پر منعکس ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی اختراع، ایجاد اور قدرت سے ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم سہولت تفہیم کے لیے مثالیں پیش کرتے ہیں، اس لیے یہاں حقائق سے بحث نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا ہے کہ اگر انسان کے لیے اپنے نفس کی محبت ضروری ہے تو اس ذات کی محبت بھی ضروری ہے جس سے اس کو پہلے قیام ملا، پھر اصل، صفات، ظاہر و باطن اور جواہر و اعراض میں دوام عطا ہوا۔ لیکن یہ محبت اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو مذکورہ بالا حقائق کو اسی طرح جان لے جس طرح وہ بیان کیے گئے ہیں۔ جس شخص کا دل نفس کی شہوات میں مشغول ہوتا ہے اور وہ اپنے خالق اور رب سے غافل ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، وہ صرف شہوات اور محسوسات پر نظر رکھتا ہے، یعنی عالم شہادت میں اسیر رہتا ہے جس میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ بہائم بھی شریک رہتے ہیں۔ عالم ملکوت کی زمین اپنے پاؤں سے وہی شخص رون سکتا ہے جس کو فرشتوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ جو شخص عالم بہائم میں جس قدر کم ہوگا، اسی قدر عالم ملکوت سے دور ہوگا۔ دوسرا سبب، محبت کا دوسرا سبب یہ تھا کہ شخص سے محبت کی جائے جو اس پر احسان کرتا ہے، مال سے اس کی مدد کرتا ہے، نرم گفتگو کرتا ہے اور ہر معاملے میں اس کی اعانت کرتا ہے، ہر وقت اس کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، حاسدوں کے شر سے بچاتا ہے اور نفس، اولاد اور اقارب سے متعلق تمام اغراض اور حظوظ کی تکمیل میں مدد کرتا ہے۔ ایسا شخص بہرحال محبوب ہوتا ہے، اور اس سبب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہ کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حق کی اس طرح معرفت حاصل کی جائے جیسا کہ اس کا حق ہے تو صاف ظاہر ہو جائے کہ احسان کرنے والا صرف وہی ہے۔ جہاں تک بندوں پر اس کے احسانات کا تعلق ہے، یہاں انہیں احاطہ تحریر میں لانا مقصود نہیں ہے۔ یہ احسان بے شمار اور لاتعداد ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 34۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں آ سکتیں۔ کتاب الشکر میں ہم یہ بات بیان بھی کر چکے ہیں کہ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بندوں کی طرف صرف مجازن ہی احسان کی نسبت کی جا سکتی ہے، حقیقی محسن صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ فرض کرو کسی شخص نے تمہیں اپنے تمام خزانے دے دیے اور انہیں خرچ کرنے کا مکمل اختیار دے دیا۔ اب اگر تم یہ سمجھنے لگو کہ خزانے سپرد کر دینے اور اختیارات تفویض کرنے میں اس شخص کے تم پر زبردست احسانات ہیں تو یہ خیال غلط ہوگا۔ پہلے تم ان 4 امور پر غور کر لو، تم پر اس کے احسان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔
اول اس شخص کا وجود جو تمہیں خزانہ دے رہا ہے، دوم اس کے پاس مال کا ہونا، سوم اس پر قادر ہونا، چہارم اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہونا کہ مال تمہیں دے دیا جائے۔ اب ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اسے مال کس نے عطا کیا، پھر مال پر قدرت کس نے بخشی، اور اس کے دل میں یہ ارادہ کس نے پیدا کیا کہ وہ مال دینے کے لیے تمہارا انتخاب کرے، تمہارے لیے اس کے دل میں محبت کس نے پیدا کی، اسے یہ خیال کیسے آیا کہ اس کے دین اور دنیا کی بھلائی تمہارے ساتھ احسان کرنے میں پوشیدہ ہے، وہ تمہیں مال دینے کے لیے اپنے قلبی تقاضے پر عمل کرنے کا پابند ہے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر غور کرو تو تمہیں ان تمام سوالات کا جواب مل جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل محسن وہی ہے جس نے اسے احسان کرنے پر مجبور کیا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور وہ اس پر فعل احسان کے دواعی مسلط کیے ہیں۔ اس کا ہاتھ صرف ایک واسطہ ہے، اس کے ذریعے وہ بندوں تک اللہ کے احسانات پہنچاتا ہے۔ اس معاملے میں وہ اس طرح مجبور ہے جیسے پرنالہ پانی بہانے پر مجبور ہے۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پانی بہانے میں اصل پرنالہ ہے؟ یقیناً نہیں، پرنالہ تو ایک واسطہ ہے۔ یہی حال یہاں ہے۔ اب اگر تم اس درمیانی شخص کو محسن سمجھ بیٹھو اور اس کا شکر کرنے لگو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم حقیقت سے ناواقف ہو۔ انسان جب بھی احسان کرتا ہے اپنے نفس پر کرتا ہے، کسی مخلوق پر اس کا احسان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر بظاہر وہ احسان کی صورت اپناتا ہے تو اس کا عوض پہلے تلاش کر لیتا ہے، خواہ دنیا میں کہ وہ اس کے لیے مسخر اور تابع ہو جائے اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو، اس کی سخاوت کے چرچے ہوں اور لوگ اپنی اطاعت اور محبت کے پھول اس پر نچھاور کریں، یا آخرت میں کہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ جس طرح کوئی شخص اپنا مال کسی مقصد کے بغیر دریا میں نہیں ڈالتا، اسی طرح کسی غرض کے بغیر کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ڈالتا، اور وہی غرض اس کا مقصود ہوتی ہے۔ اگر تمہیں کسی شخص نے کچھ مال دیا ہے تو تم اس کے مقصود نہیں ہو، بلکہ مقصود کچھ اور ہے، تم صرف اس مقصود کی تکمیل کا وسیلہ ہو، خواہ اس کا مقصود دنیا میں ذکر و شہرت اور عزت و عظمت ہو یا آخرت میں اجر و ثواب۔ تمہیں اس شخص نے اپنے مال پر قابض کرنے سے اپنا یہ مقصد پورا کیا ہے، اس لیے وہ تمہارا محسن نہیں ہے بلکہ خود اپنے نفس کا محسن ہے۔ وہ مال کے عوض میں ایسی چیز لینا چاہتا ہے جو اس کے خیال میں اس سے عمدہ ہے۔ اگر عمدہ نہ ہوتی تو تمہارے لیے اپنا مال ہرگز خرچ نہ کرتا۔ اس لیے دیکھا جائے تو وہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ تم اس کا شکر کرو یا اس سے محبت کرو، اور اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دواعی مسلط ہو جانے کے بعد وہ یہ مال تمہیں دینے پر مجبور تھا، وہ مخالفت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کا خازن۔ ظاہر ہے اگر بادشاہ کسی شخص سے خلعت عطا کیے جانے کا حکم جاری کرے تو خلعت پانے والا اسے اپنا محسن نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ خازن بادشاہ کا حکم پانے کے بعد اطاعت پر مجبور تھا۔ اس میں مخالفت کی بات نہیں تھی۔ اگر بادشاہ اس معاملے کو خازن کی مرضی پر چھوڑ دے تو ہرگز نہ دے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ بھی محسن کو اس کی طبیعت پر چھوڑ دے تو ایک کھوٹا سکہ بھی خرچ کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ لیکن پہلے اس نے محسن کے دل میں مال دینے کے بواعث اور لوازم پیدا کیے، پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ اس کا دینی اور دنیاوی فائدہ مال دینے میں مضمر ہے، اس لیے وہ مال دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مال دیتا ہے اور اس کے عوض میں وہ چیز لیتا ہے جو اس کے نزدیک مال سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کی مثال تو بائع کی سی ہے۔ جس طرح ہم بائع کو محسن نہیں کہہ سکتے کہ وہ مال لے کر مبیع دیتا ہے،
ایسے ہی اس شخص کو بھی محسن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ عوض لے کر مال دے رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس نے عوض میں حمد و ثنا قبول کی ہے یا اجر و ثواب کو ترجیح دی ہے۔ عوض کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مال محسوس ہو، بلکہ لذائذ اور فوائد بھی مال کے قائم مقام بن جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات مال کا بہترین عوض بن جاتے ہیں۔ حقیقت میں احسان یہ ہے کہ اس سے کوئی عوض منظور نہ ہو، یعنی دینے والا مال اس طرح دے کہ نہ وہ اس کے عوض میں کوئی لذت اٹھائے اور نہ کوئی حص پائے اور نہ کسی قسم کا فائدہ حاصل کرے، اور یہ احسان کسی انسان سے وجود میں آنا ممکن نہیں ہے، صرف اللہ تعالی ہی اس کا مصدر اور منبع ہے۔ مخلوق پر اس نے جس قدر احسانات کیے ہیں ان میں اس کا کوئی فائدہ پوشیدہ نہیں ہے، تمام فوائد مخلوق کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ غیر اللہ کے لیے احسان کا لفظ استعمال کرنا یا کذب ہے یا مجاز۔ غیر اللہ میں حقیقی احسان کا وجود محال اور ممتنع ہے، جس طرح سیاہی اور سفیدی کا یکجا ہونا محال ہے۔ اللہ تعالی اپنی تمام صفات ہی کی طرح اس صفت میں بھی یکتا و یگانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ عارف کو اس ظاہری محسن کے بجائے اللہ تعالی سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ احسان کر ہی نہیں سکتا، اس سے احسان کا معرض وجود میں آنا محال ہے۔ صاحب احسان صرف اللہ تعالی ہے، وہی اس محبت کا مستحق بھی ہے۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو محسن سمجھ کر اس کے احسان سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کی جہالت اور احسان کے معنی اور مقتضی سے اس کی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ انسان محسن سے محبت کرے اگرچہ اس کا احسان خود اس پر نہ ہو بلکہ غیر پر ہو۔ یہ چیز طبیعتوں میں پائی جاتی ہے۔ مثلا اگر تمہیں کسی ایسے بادشاہ کے بارے میں بتلایا جائے جو عدل کرتا ہو، باخبر ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آتا ہو، ان کے ساتھ تواضع کرتا ہو، اگرچہ وہ بادشاہ تم سے ہزاروں میل کے فاصلے پر کسی جگہ ہوتا ہے لیکن تم اس سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگتے ہو۔ دوسری طرف تمہیں کسی بادشاہ کی اطلاع ملتی ہے جو ظلم و ستم میں معروف ہو، متکبر، فاسق اور فتنہ پرداز ہو، اور وہ بھی تم سے کسی بعید ترین ملک کا حکمران ہو، تو تم اس سے دوری اور فاصلے کے باوجود اس سے نفرت کرتے ہو۔ تمہارے دل میں ان دونوں بادشاہوں کے لیے مختلف جذبات ہوتے ہیں اور یہ اختلاف انتہائی نمایاں ہوتا ہے۔ تم پہلے بادشاہ کی طرف انتہائی میلان رکھتے ہو اور دوسرے سے انتہائی نفرت کرتے ہو، اور محبت و نفرت کا یہ حال اس وقت ہے جب کہ تم پہلے بادشاہ کی عنایات سے محروم ہو اور دوسرے بادشاہ کے مظالم سے مامون ہو۔ بظاہر تمہارا اس ملک میں جانا بھی مشکل ہی نظر آتا ہے جہاں وہ عادل بادشاہ یا جابر بادشاہ حکومت کرتا ہے، لیکن رحم دل بادشاہ سے تمہاری یہ محبت محض اس لیے ہے کہ وہ محسن ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ یہ سبب بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، بلکہ اس کے سوا کسی سے محبت نہ کرو الا یہ کہ وہ غیر اللہ سے تعلق کا کوئی سبب رکھتا ہو۔ اس لیے کہ تمام مخلوق پر احسان کرنے والا اور ہر وجود کو اپنے فضل و انعام سے نوازنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پہلے انہیں وجود کی دولت بخشی، پھر انہیں اعضاء دے کر اور ان اسباب سے نواز کر مکمل کیا جو ان کے لیے ضروری ہیں، پھر انہیں آرام و آسائش کے وہ اسباب عطا کیے جو ضرورت کے دائرے میں نہیں آتے تاہم ان میں حاجت کا شائبہ پایا جاتا ہے، پھر انہیں زوائد سے مزین کیا جو نہ ان کی ضرورتوں میں داخل تھے اور نہ حاجتوں میں ان کا شمار تھا۔ انسانی جسم میں ضروری چیزوں کی مثال دل، جگر اور سر ہے، اور حاجت کے اعضاء آنکھ، پاؤں اور ہاتھ ہیں، اور زینت کی چیزیں یہ ہیں کہ ابرو خمدار ہوں، لب و رخسار شفق گوں ہوں،
آنکھیں بادامی ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز موجود نہ ہو تو حاجت یا ضرورت پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ یہ چیزیں صرف آرائش سے متعلق ہیں۔ غیر جسمانی نعمتوں میں ضروری کی مثال پانی اور غذا ہے، اور حاجت کی مثال دوا، گوشت اور میوے ہیں، اور زوائد کی مثال درختوں کی سرسبزی اور شادابی، غنچوں اور پھولوں کی خوبصورتی، غذاؤں اور میووں کی لذت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر موجود نہ ہوں تو ان سے نہ حاجت پوری ہوتی ہے اور نہ ضرورت۔ نعمتوں کی یہ تینوں قسمیں ہر جاندار میں پائی جاتی ہیں، بلکہ فرش کے ذرے سے عرش کی انتہا تک پائی جانے والی تمام مخلوق میں موجود ہیں۔ اسی لیے محسن صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا شخص محسن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان محسن ہے تو اس کا احسان بھی اللہ ہی کی قدرت کے حسنات میں سے ایک حسنہ ہے۔ وہی حسن کا خالق ہے اور وہی محسن کا خالق ہے، وہی حسن کا خالق ہے اور وہی محسن کا خالق ہے، وہی اسباب احسان کا خالق ہے۔ اس لحاظ سے غیر خدا سے محبت کرنا محض جہالت اور نادانی ہے۔ جو شخص یہ بات جانتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز سے محض اس لیے محبت کرے کہ وہ جمیل ہے، جمال کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے سابق میں بیان کیا ہے کہ یہ بھی مخلوق کی سرشت میں داخل ہے۔ جمال کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک وہ جمال جس کا ادراک آنکھ سے کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ جمال جس کے لیے نور بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے جمال کا ادراک بچے حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی کر لیتے ہیں، جبکہ دوسرے جمال کا ادراک صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن پر اہل دل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں ان کے ساتھ وہ لوگ شریک نہیں ہوتے جو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں اور ظاہر کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ جمال ہر اس شخص کے نزدیک محبوب ہوتا ہے جو اس کا ادراک کرتا ہے۔ جو لوگ قلب سے جمال کا ادراک کرتے ہیں وہ قلب سے اس جمال کو محبوب جانتے ہیں۔ اس کی مثال انبیاء کرام، علماء اور اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے حامل لوگوں کی محبت ہے۔ ان کی محبت دلوں میں ہوتی ہے، ان کی صورتیں اور دیگر ظاہری اعضاء نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ باطنی صورت کے حسن سے یہی مراد ہے، حس سے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ ہاں، ان آثار کا ادراک ضرور ہوتا ہے جو ان کے اخلاق پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر جب قلب کی ان پر دلالت ہوتی ہے تب قلب ان کی طرف مائل ہوتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، وہ اس امر کی وجہ سے کرتا ہے جو اسے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ان کے حسن صورت یا حسن سیرت کی بنا پر محبت نہیں کرتا، البتہ ان کے اعمال کا حسن ان صفات عالیہ پر دلالت کرتا ہے جس سے وہ افعال ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ چنانچہ جو شخص کسی مصنف کی تصنیف یا کسی شاعر کا شعر یا کسی مصور کی تصویر یا کسی معمار کی تعمیر دیکھتا ہے تو اس پر اس مصنف، شاعر، مصور اور معمار کی وہ صفات باطنہ منکشف ہو جاتی ہیں جن سے یہ افعال صادر ہوئے ہیں اور جن کا حاصل علم و قدرت ہے۔ پھر معلوم جس قدر اعلیٰ، اشرف اور جمال و عظمت کے اعتبار سے مکمل ہوگا، اسی قدر اس کا علم بھی اشرف و مکمل ہوگا۔ یہی حال مقدور کا ہے۔ مقدور جس قدر اعلیٰ مرتبت اور منزلت کا حامل ہوگا، اسی قدر قدرت بھی اعلیٰ و اکمل ہوگی، کیونکہ معلومات میں اعلیٰ ترین معلوم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے علوم میں سب سے اعلیٰ و اشرف اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ پھر درجہ بدرجہ وہ چیزیں شرف و فضیلت رکھتی ہیں جو معرفت الہی کے ساتھ مخصوص یا اس سے قریب تر ہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ جس قدر متعلق ہوگی، اسی قدر وہ عظیم ہوگی۔ صدیقین کی ان صفات کا جمال جن سے طبیعی طور پر قلوب محبت کرتے ہیں،
3 امور کی طرف راجع ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ اللہ تعالی، ملائکہ، کتب سماویہ، رسل اور شرائع الہیہ کا علم رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انہیں اپنے اور بندگان خدا کے نفوس کی اصلاح اور رہنمائی پر قدرت حاصل ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ ان رذائل، خبائث اور شہوات سے پاک ہیں جو انسان کو خیر کی راہوں سے ہٹا کر شر کے راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ انہی امور کے باعث لوگ انبیاء، علماء، خلفاء اور عادل اور سخی بادشاہوں سے محبت کرتے ہیں۔ علم، قدرت اور پاکیزگی۔ آئیے اب ہم ان تینوں امور کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نسبت سے دیکھتے ہیں۔ علم کا حال یہ ہے کہ اولین و آخرین کے تمام علوم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کا علم تو تمام اشیاء کو اس قدر محیط ہے کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 3۔ اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ اس آیت میں تمام مخلوق کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 85۔ اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بلکہ اگر تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین متحد ہو کر چونٹی یا مچھر کی تخلیق میں اس کے علم و حکمت کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کے عشر اشیر پر بھی مطلع نہ ہوں اور صرف اسی قدر علم حاصل کر پائیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ مخلوق کو جو تھوڑا بہت علم ملا ہے وہ اسی کی تعلیم سے ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 3 اور 4۔ اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو گویائی سکھائی۔ حاصل یہ ہے کہ اگر علم کا جمال اور شرف کوئی امر محبوب ہے یا وہ فی نفسی ہی اس شخص کے حق میں زینت و کمال ہے جو اس سے متصف ہو، تو اس لحاظ سے بھی انسان کو صرف اللہ ہی سے محبت کرنی چاہیے۔ علماء کے علوم اس کے علم کی نسبت سے جہل محض ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سے بھی واقف ہے اور وہ سب سے بڑے جاہل کو بھی جانتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اجہل کو اس کے علم کے باعث محبوب جانے اور عالم کو چھوڑ دے۔ ظاہر ہے اجہل بھی کچھ نہ کچھ علم ضرور رکھتا ہے، خواہ وہ اسباب معیشت کا علم کیوں نہ ہو۔ ان دونوں شخصوں کا علم میں جو فرق ہے اس سے کہیں زیادہ فرق اللہ تعالیٰ کے اور مخلوق کے علم میں ہے، اس لیے کہ عالم اجہل کے مقابلے میں محض ان چند محدود اور متناہی معلومات کی بنا پر فضیلت رکھتا ہے جن کا حصول کسب اور اجتہاد کے ذریعے اجہل کے لیے بھی ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کو تمام خلائق کے علوم پر ناقابل تصور فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ اس کی معلومات کی کوئی انتہا نہیں ہے، جبکہ مخلوق کی معلومات محدود اور متناہی ہیں۔ قدرت بھی ایک صفت کمال ہے اور اس کے مقابلے میں عجز نقص ہے۔ ہر کمال، عظمت، فضیلت اور برتری محبوب ہوتی ہے اور اس کے ادراک میں لذت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ انسان حضرت علی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما وغیرہ کی بہادری، دلیری، جوان مردی اور ہمسروں پر ان کے تفوق اور غلبے کے قصے سنتا ہے اور اس کے دل میں خوشی اور مسرت کے جذبات ہلچل مچا دیتے ہیں۔ وہ شخص محض واقعات سن کر اتنا مسرور ہوتا ہے، اگر اپنی آنکھوں سے ان کے بہادرانہ کارناموں کا مشاہدہ کر لیتا تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا۔ وہ یہ واقعات سن کر ان لوگوں کے لیے اپنے دل میں محبت کے جذبات امٹتے ہوئے دیکھتا ہے جن کی طرف وہ واقعات منسوب ہیں۔ اب ذرا بندوں کی قدرت اور شجاعت کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیجیے۔ مخلوق میں اس شخص کو لیجیے جو
زیادہ قوت رکھتا ہو، ملک اور اقتدار کے اعتبار سے وسیع تر ہو، شہوات کا قلع قمع کرنے اور خبائث نفس کا ازالہ کرنے پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہو، اپنے اور دوسروں کے نفوس کے معاملات پر وسیع تر نظر رکھتا ہو اور انہیں قابو میں کرنے پر موت کا اختیار رکھتا ہے اور انہیں قابو میں کرنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہو، ایسے شخص کو لیجئے اور پھر دیکھیے کہ وہ اپنی انتہائی طاقت، قوت، وسعت اور قدرت کے باوجود نہ اپنی موت کا اختیار رکھتا ہے اور نہ زندگی کا، نہ بعث بعد الموت پر قادر ہے، نہ نفع و نقصان پر قدرت رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھ کی بینائی باقی رکھنے، اپنے زبان کو گونگے پن سے بچانے، اپنے کان کی سماعت کو برقرار رکھنے اور جسم کو امراض سے دور رکھنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ انسان ان میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے اور نہ غیر کے لیے، اور یہ معاملات وہ ہیں جو اس کی قدرت سے متعلق ہیں، اور جن کا تعلق اس کی قدرت سے نہیں ہے ان میں وہ مکھی کے پر کے برابر بھی کچھ نہیں کر سکتا، جیسے آسمانوں کے ملکوت، کواکب، زمین کے پہاڑ، سمندر، ہوائیں، بجلیاں، معدنیات، نباتات اور ان کے تمام اجزاء۔ پھر جو قدرت اسے اپنے نفس پر یا غیر پر حاصل ہے وہ بھی نہ اس سے ہے اور نہ اس کے ساتھ قائم ہے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے اسی طرح اس کی قدرت اور اسباب کو بھی پیدا کیا ہے، اسی نے اس کو متعلقہ کاموں پر قادر کیا ہے۔ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی زبردست بادشاہ یا قوی تر انسان پر ایک حقیر مچھر کو مسلط کر دے تو وہ مچھر اسے ہلاک کر دے۔ بندے کو جس قدر قوت یا قدرت حاصل ہے وہ سب اسی کی بخشش اور عطا ہے، جیسا کہ اس نے خود دنیا کے عظیم ترین بادشاہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 84، ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی۔ ذوالقرنین کو دنیا کی حکومت اور سلطنت صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملی تھی، انہیں اللہ نے زمین کے ایک معمولی جز پر قادر کر دیا تھا، ورنہ زمین انتہائی وسیع ہے اور دوسرے اجسام عالم کی بنسبت یہ زمین ایک ڈھیلے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور وہ تمام ولایتیں جو روئے زمین پر انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس ڈھیلے کے مقابلے میں ایک کنکری ہیں، اور یہ کنکری بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی قدرت سے بندوں کے تصرف میں آتی ہے۔ اس لیے یہ محال ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے سے اس لیے محبت کرے کہ وہ قدرت، سیاست، غلبہ، اقتدار اور کمال قوت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے، حالانکہ قوت اور طاقت صرف اللہ ہی کو زیب دیتی ہے جو برتر اور عظیم ہے، وہی جبار، قہار، علیم اور قادر ہے۔ آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں، زمین اور جو کچھ زمین کے اوپر یا اندر ہے وہ سب اس کے قبضہ تصرف میں ہے، تمام مخلوق کی لگام اس کے دست قدرت میں ہے۔ اگر وہ روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کو ہلاک کر دے تو اس کی سلطنت اور ملک سے ایک ذرہ کم نہ ہو، اور اگر اس جیسی مخلوق 1000 بار پیدا کرے تو ان کی تخلیق سے عاجز نہ ہو۔ بندوں میں جہاں بھی قدرت ہے یا جو شخص بھی قادر ہے وہ سب اسی کی قدرت کے آثار میں سے ہے، اسی کے لیے جمال، حسن، جلال، عظمت، کبریائی، قہر، برتری ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو اس کے کمال قدرت کے باعث محبوب رکھا جانا ممکن ہے تو اس محبت کا مستحق صرف قادر مطلق اللہ ہے۔ عیوب سے نفس کا پاک ہونا اور رذائل و خبائث سے دور ہونا بھی ایک صفت ہے جو محبت کی مقتضی ہے، یہ بھی حسن و جمال ہے اور باطنی صورتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء کرام اور صدیقین عیوب، معاصی اور رذائل سے منزہ تھے، مگر تقدس اور تنزہ کا کمال صرف اسی ذات واحد کے لیے ممکن ہے جو قدوس ہے اور صاحب الجلال والاکرام ہے، ورنہ باقی تمام مخلوق میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، بلکہ بیشتر مخلوق نقائص کا مجموعہ نظر آتی ہے، بلکہ اس کا مخلوق ہونا، عاجز، مسخر اور مجبور ہونا بھی عیب اور نقص ہی ہے۔
اس لیے کمال صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ غیر کو اگر کوئی کمال حاصل ہے تو وہ اسی کا عطا کردہ ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ منتہائے کمال تک پہنچ سکے، اس لیے کہ انتہائے کمال کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ مسخر اور قائم بالغیر نہ ہو، اور یہ وصف باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، بلکہ غیر خدا کے حق میں اس وصف کا حصول محال ہے۔ وہی کمال کے ساتھ منفرد ہے، وہی نقائص سے منزہ ہے، وہی عیوب سے پاک ہے، لیکن تقدس اور تنزہ کی وجوہ کا بیان نہ صرف یہ کہ انتہائی طویل ہے بلکہ علوم مکاشفات کے اسرار میں سے ہے، اس لیے ہم اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ اگر تقدس اور تنزہ بھی جمال و کمال ہے اور یہ وصف بھی باعث محبوبیت بن سکتا ہے تو اس کی حقیقت بھی صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اگر غیر کو اس وصف کا کوئی حصہ ملا ہے تو وہ دوسروں کی بنسبت فضل و کمال کہا جا سکتا ہے، جیسے گھوڑا گدھے کی بنسبت کمال رکھتا ہے اور انسان گھوڑے کے مقابلے میں مکمل ہے، لیکن اصل نقص سب میں مشترک ہے، صرف نقص کے درجات میں تفاوت ہو سکتا ہے، بعض میں نقص کم ہوتا ہے اور بعض میں زیادہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمیل محبوب ہوتا ہے اور جمیل مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، جو یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، جو یگانہ ہے جس کی کوئی ضد نہیں، جو پاک ہے جس کا کوئی مزاحم نہیں، جو بے نیاز ہے جس کی کوئی حاجت نہیں، وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس چیز کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کوئی اس کا حکم رد کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے فیصلے کو پس پشت ڈالنے والا ہے۔ وہ عالم ہے جس کے علم سے زمین و آسمان کی ذرہ برابر چیز بھی باہر نہیں ہے۔ وہ قاہر ہے، اس کے دست قدرت میں دنیا کی انتہائی جابر اور سرکش مخلوق کی گردنیں ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین اس کی گرفت میں ہیں۔ وہ ازلی ہے، اس کے وجود کی انتہا نہیں، وہ اپنی ذات میں ایسا ضروری ہے کہ فنا کا تصور بھی اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ قیوم ہے، یعنی خود قائم ہے، جبکہ تمام موجودات اس سے قائم ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا جبار ہے، جمادات و حیوانات و نباتات کا خالق ہے۔ وہ عزت و جبروت میں منفرد ہے، ملک اور ملکوت میں وحید ہے۔ فضل، جلال، کبریائی اور جمال تمام اوصاف اسی کے لیے ہیں۔ اس کی جلال کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، اس کی تعریف کے باب میں زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں۔ عارفین کی معرفت کا کمال یہی ہے کہ اس کی معرفت سے اپنے عجز کا اعتراف کریں، اور انبیاء کی نبوت کی انتہا یہی ہے کہ اس کی تعریف سے اپنی عاجزی کے معترف ہوں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تعریف پوری نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، العجز عن درک الادراک ادراکن، ادراک کے ادراک سے عاجز رہنا ہی ادراک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کا طریقہ یہی بتلایا ہے کہ اس کی معرفت سے عاجز رہا جائے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حقیقی نہیں سمجھتے بلکہ مجازی کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اوصاف جمال اور کمال کے اوصاف ہیں، یا وہ اس بات کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے متصف ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ کمال، جمال اور عظمت و بلندی طبعاً محبوب نہیں ہوتی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنی غیرت جمال اور جلال کے باعث اندھوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ صرف ان لوگوں پر اس کی تجلی ہوتی ہے جن کی قسمت میں نیکی اور آتش نار سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ اس نے خسارہ اٹھانے والوں کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا ہے جن میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور بہیمانہ شہوات و محسوسات میں گرفتار رہتے ہیں۔ وہ دنیاوی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں اور آخرت سے غفلت و اعراض برتتے ہیں۔ افسوس، یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ اس سبب سے محبت احسان کے باعث محبت سے قوی تر ہوتی ہے۔
اس لیے کہ احسان کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو مجھ سے کسی عطا کے بغیر محبت کرے لیکن ربوبیت اپنا حق ضرور ادا کرتی ہے۔ زبور میں ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مجھ سے جنت یا دوزخ کے لیے محبت کرے۔ اگر میں جنت اور دوزخ پیدا نہ کرتا تو کیا میں اطاعت کا مستحق نہ ہوتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر چند ایسے افراد کے پاس سے ہوا جن کے جسم کمزور ہو گئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں اور جنت کی امید رکھتے ہیں۔ فرمایا تم ایک مخلوق سے ڈرتے ہو اور ایک مخلوق سے امید رکھتے ہو۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم حقیقت میں اللہ کے دوست ہو، مجھے تمہارے ہی ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابو حازم فرماتے ہیں کہ مجھے ثواب و عذاب کے لیے عبادت کرنے میں شرم آتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بدترین غلام بنوں جو اگر ڈر محسوس نہیں کرتا تو عمل بھی نہیں کرتا، اور نہ میں برا مزدور بننا پسند کرتا ہوں کہ اگر مزدوری نہ دی جائے تو کام نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں بھی یہ مضمون وارد ہے۔ فرمایا لا یکونن احدکم کالاجیر السوء ان لم یعط اجرا لم یعمل ولا کالعبد السوء ان لم یخف لم یعمل۔ تم میں سے کوئی شخص بدترین مزدور نہ بنے جسے اگر اجرت نہ دی جائے تو وہ کام نہ کرے، اور نہ بدترین غلام بنے کہ اگر اسے ڈر نہ ہو تو وہ کام ترک کر دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پانچواں سبب، محبت کا پانچواں سبب مناسبت اور ہم شکلی ہے، اس لیے کہ جو چیز جس کے مشابہ ہوتی ہے اسی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ بچے کی طرف مائل ہوتا ہے اور بڑا بڑے کی طرف۔ ہر جانور اپنی جنس کی طرف کھنچتا ہے اور غیر جنس سے بھاگتا ہے۔ ہر صاحب علم اپنے ہی جیسے تعلیم یافتہ شخص سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ بڑھئی کاشتکار کی بنسبت اپنے ہی جیسے دوسرے بڑھئی سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تجربہ اور مشاہدہ اس کا واضح ثبوت ہے، اور اخبار و آثار سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے۔ ہم نے کتاب آداب الصحبہ کے باب الاخوہ فی اللہ میں اس سلسلے کے بعض آثار اور روایات جمع کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مناسبت بھی محبت کا ایک سبب ہے، تاہم مناسبت کبھی ظاہر میں ہوتی ہے، جیسے بچپن میں بچہ کو دوسرے بچے سے مناسبت ہوتی ہے، اور کبھی یہ مناسبت کسی ایسے مخفی امر میں ہوتی ہے جس پر دوسرے کو اطلاع نہیں ہوتی، جیسے دو شخصوں میں اتفاقاً اتحاد ہو جاتا ہے، حالانکہ نہ وہ ایک دوسرے کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کے مال کی طمع کرتے ہیں۔ جیسا ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ روحیں ایک مجتمع لشکر ہیں، ان میں سے جو آشنائی رکھتی ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جو ناآشنا ہوتی ہیں وہ جدا رہتی ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بھی پہلے گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں تعارف سے تناسب مراد ہے اور تناکر سے غیر تناسب۔ بہرحال مناسبت بھی بندے اور خدا تعالی کے مابین محبت کا ایک اہم سبب ہے۔ یہ مناسبت ظاہری نہیں ہوتی کہ دونوں کی شکل و صورت یکساں ہو، بلکہ دونوں کے مابین ایک باطنی مناسبت ہوتی ہے، اور یہ مناسبت کبھی ایسے امور میں ہوتی ہے جو کتابوں میں لکھے جا سکتے ہیں، اور کبھی ایسے امور میں جن کا کتابوں میں لکھنا اور درج کرنا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ وہ پردہ غیرت میں چھپے رہتے ہیں، اور ان کا مخفی رہنا ہی درست ہے، تاکہ جب راہ معرفت کے سالکین اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو ان پر یہ امور از خود منکشف ہو جائیں۔
وہ امور جن میں باری تعالی اور بندے کے درمیان مناسبت ہے اور کتابوں میں لکھے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک مراد یہ ہے کہ بندہ ان صفات میں اللہ تعالی سے قریب ہو جن میں اس کے لیے اقتداء کا حکم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یعنی وہ عمدہ اوصاف اختیار کیے جائیں جو اوصاف الہی میں سے ہیں، جیسے علم، نیکی، احسان، مہربانی، دوسروں کے ساتھ بھلائی اور رحم کا معاملہ کرنا، ان کو نصیحت کرنا، ہدایت کی راہ دکھلانا، باطل سے روکنا، یہ سب مکارم شریعت ہیں اور ان کے حصول سے بندہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ یہ قربت مکان اور جسم کی نہیں ہوتی بلکہ ان صفات کی ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، اور مناسبت کے جن امور کا کتابوں میں لکھنا جائز نہیں ہے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 85۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روح ایک ربانی امر ہے اور مخلوق کی حد عقل سے خارج ہے، اور اس سے زیادہ واضح آیت یہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 29۔ پس جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں، اسی لیے آدم کو فرشتوں کا مسجود بنایا، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا گیا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 26۔ ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے، اس لیے کہ آدمی صرف اسی مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خلافت کا مستحق بنا، اور اسی امر کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر کم عقلوں نے یہ خیال کیا کہ صورت صرف ظاہری شکل کو کہتے ہیں اور ظاہری شکل حواس سے مدرک ہوتی ہے۔ اپنے اس گمان کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم اور اعضاء تصور کر لیے اور اسے دوسری اشیاء سے تشبیہ دینے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کم عقلی سے اپنی پناہ میں رکھے اور انہیں ہدایت دے۔ اسی مناسبت کی طرف اس حدیث قدسی میں اشارہ ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تیری عیادت کیسے کرتا؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ لیکن یہ مناسبت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب آدمی فرائض کی بجا آوری کے بعد نوافل کی پابندی کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں وارد ہے، اللہ فرماتا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں عنان قلم کو روک دینا ضروری ہے، اس لیے کہ اس مقام پر بڑا اختلاف واقع ہوا ہے۔ بعض کم فہم اور کور چشم لوگ ظاہری تشبیہ کی طرف مائل ہو گئے، اور بعض غلو پسند حضرات مناسبت کی حد سے تجاوز کر کے اتحاد کا دعویٰ کر بیٹھے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں حلول کرتا ہے۔ ان میں سے بعض ان الحق کہنے لگے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں گمراہ ہوئے کہ انہیں معبود بنا بیٹھے۔
بعض لوگ کہنے لگے کہ عالم ناسوت نے لاہوت کا لباس پہن لیا، اور بعض یہ کہنے لگے کہ عالم لاہوت اور عالم ناسوت دونوں متحد ہیں۔ جن لوگوں پر یہ امر منکشف ہے کہ تشبیہ و تمثیل محال ہے اور اتحاد و حلول ممتنع ہیں، اور اس کے باوجود ان پر حقیقت سر واضح ہے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ شاید ابو الحسن نوری کو یہ مقام حاصل تھا، اسی لیے جب آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، لا زلت انزل من ورادک منزلا تتحیر الالباب عند نزوله، میں تیری محبت میں ہر دم ایک ایسی منزل پر اترتا ہوں جہاں اتر کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ تو ان پر اس قدر وجد غالب ہوا کہ جنگل کی راہ لی، کھیتوں میں دوڑتے پھرتے تھے، اسی عالم میں ایسے کھیتوں میں نکل گئے جن کے گنے توڑے جا چکے تھے اور ان کی جڑیں باقی تھیں، پاؤں میں یہ جڑیں چبھیں اور انہیں زخمی کر گئیں، دونوں پاؤں ورم آلود ہو گئے، اسی عالم میں انتقال ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مناسبت بھی محبت کے اسباب میں ایک اہم ترین سبب ہے، اگرچہ یہ سبب بہت عمدہ اور بڑا مضبوط ہے، لیکن اس کا وجود بہت کم ہے۔ غور کیا جائے تو یہ پانچوں اسباب اللہ تعالی میں حقیقتاً جمع ہیں، نہ کہ بطور مجاز و کنایا، اور تمام اسباب اعلیٰ درجات میں ہیں نہ کہ ادنا درجات میں۔ اسی لیے اہل بصیرت کے نزدیک معقول اور مقبول محبت صرف اللہ تعالی کی ہے، جبکہ کور چشموں کے نزدیک غیر اللہ ہی کی محبت اصل ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ مخلوق کی محبت میں شرکت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ تم کسی شخص کو کسی خاص سبب کے باعث محبوب رکھو اور اس سبب میں کوئی دوسرا شخص بھی اس کا شریک ہو، اس لیے اسے بھی محبوب جانو۔ محبت میں شرکت ایک طرح کا نقصان ہے اور محبوب کے کمال سے اعراض کا ثبوت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارا محبوب کسی وصف میں یکتا ہو اور بظاہر کوئی شخص اس وصف میں اس کا شریک نظر نہ آتا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا موجود بھی ہے تب بھی یہ ممکن ہے کہ اس کا شریک موجود ہو اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو، یا آئندہ پایا جانا ممکن نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالی کی تمام صفات اعلیٰ درجے کی ہیں اور ان صفات جلال و جمال میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ فی الوقت موجود ہے اور نہ آئندہ اس کا امکان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی محبت میں شرکت نہیں ہو سکتی، اسی لیے وہ نقصان سے بھی خالی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کی صفات عالیہ میں بھی شرکت نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل محبت اور کمال محبت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور یہ استحقاق ایسا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ معرفت الہی اور دیدار الہی کی لذت۔ اس عنوان کے تحت ہم یہ بیان کریں گے کہ اعلیٰ ترین لذت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے وجہ کریم کا دیدار ہے، اور یہ کہ اس پر کسی دوسری لذت کو ترجیح دینا ممکن نہیں ہے۔ یہ ترجیح صرف وہ شخص دے سکتا ہے جو اس لذت سے محروم ہو۔ انسانی طباع اور ان کی لذتیں۔ جاننا چاہیے کہ تمام لذتیں ادراکات کے تابع ہیں، اور انسان میں بہت سی قوتیں اور طبیعتیں جمع ہیں، اور ہر قوت و لذت کے لیے جداگانہ لذت ہے، اور اس لذت کے معنی ہے کہ ہر طبیعت کو اس کا وہ مقتضی حاصل ہو جائے جس کے لیے وہ تخلیق کی گئی ہے۔ انسان کے اندر یہ طبیعت بیکار اور عبث پیدا نہیں کی گئیں، بلکہ ہر طبیعت ایسے امر کے لیے وضع کی گئی ہے جو اس کا مقتضا ہے۔ مثلا غضب کی طبیعت تشفی اور انتقام کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ بلا شبہ اس کی لذت یہ ہے کہ وہ غلبہ پائے اور انتقام حاصل کرے۔ یہی غلبہ اور انتقام اس کا مقتضی ہے۔ خواہش طعام کی طبیعت اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ غذا حاصل کرے اور اس سے وجود کی بقا پائے۔
لامحالہ اس کی لذت اسی غذا میں ہوگی جو اس کا مقتضی ہے۔ یہی حال سننے، دیکھنے اور سونگنے کی طبیعتوں کا ہے۔ ہر طبع کو اپنے مقتضی کے حصول میں لذت ملتی ہے۔ ان طبع میں کوئی ایسی طبیعت نہیں ہے جسے اپنی مدرکات سے تکلیف یا لذت نہ ملتی ہو۔ اسی طرح دل کی بھی ایک طبیعت ہے جسے نور الہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 22۔ سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے۔ اس طبیعت کو بصیرت باطنہ، نور ایمانی اور یقین بھی کہتے ہیں، لیکن ناموں میں کیا رکھا ہے؟ اصطلاحات مختلف ہو سکتی ہیں۔ ضعیف عقل کے لوگ اس اختلاف کو معانی اور حقائق کے اختلاف پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ الفاظ سے معانی طلب کرتے ہیں اور یہ عکس واجب ہے۔ معانی اصل ہیں، الفاظ تابع ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال دل اپنی ایک ایسی صفت کی بنا پر جس سے وہ معانی کا ادراک کرتا ہے، بدن کے تمام دوسرے اعضاء سے مختلف حیثیت رکھتا ہے۔ یہ معانی نہ خیال ہوتے ہیں اور نہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا عالم کی تخلیق اور ایک خالق قدیم اور مدبر حکیم کی طرف اس کی احتیاج جو صفات الہیہ کے ساتھ متصف ہو، اس طبیعت کو ہم عقل بھی کہتے ہیں، بشرط یہ کہ کوئی شخص عقل سے وہ قوت نہ سمجھے جس سے مجادلے اور مناظرے کے طریقوں کا ادراک ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ عقل کو انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض صوفیہ عقل کو برا کہتے ہیں، ورنہ ایسی صفت کو کیسے برا کہا جا سکتا ہے جس کے باعث انسان بہائم سے ممتاز ہو جائے اور اس کے ذریعے معرفت الہی کا ادراک کرے۔ ظاہر ہے یہ ایک عمدہ صفت ہے اور ایسی عمدہ صفت کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ طبع قلب، یہ طبیعت اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے تمام امور کے حقائق کا ادراک کر سکے۔ اس طبیعت کا مقتضی معرفت اور علم ہے اور اسی میں اس کی لذت ہے، جیسے طبع کی لذت ان امور میں ہے جو ان کے مقتضی ہیں۔ جہاں تک علم و معرفت کی لذت کا معاملہ ہے، کوئی شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی معمولی بات کی معرفت یا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے، اور کسی امر سے ناواقف رہ جانے والا اگرچہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو رنجیدہ ہوتا ہے۔ لوگ حقیر امور کی معرفت پر اتراتے ہیں۔ شطرنج جاننے والے اس کھیل کی خست کے باوجود فخر کرتے ہیں اور اس سلسلے میں تعلیم سے سکوت اختیار نہیں کر پاتے، بلکہ ان کی زبان وہ تمام باتیں ظاہر کر ہی دیتی ہیں جو وہ جانتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس علم میں بڑی لذت پاتے ہیں اور اسے اپنی ذات کا کمال سمجھتے ہیں۔ علم ربوبیت کی صفات میں سے اعلیٰ ترین صفت ہے اور انتہائی کمال ہے۔ اس لیے جب کسی شخص کی علم کے حوالے سے تعریف کی جاتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح وہ اپنے کمال ذات اور کمال علم کی تعریف سنتا ہے، اپنے اوپر ناز کرتا ہے اور اس میں لذت پاتا ہے۔ پھر یہ لذت ملکی اور سیاسی تدابیر کے علم میں جس قدر ہوتی ہے، اتنی لذت زراعت اور باغبانی کے علم میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ اور زمین و آسمان کے اسرار کا علم میں جس قدر لذت ہوتی ہے، اسی قدر لذت نحو اور شعر کے علم میں نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ علم کی لذت اس کے شرف و فضیلت کے اعتبار سے ہے، اور علم کا شرف معلوم کے شرف سے پہچانا جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے باطنی احوال کا تفحص کرتا ہے اور انہیں بتلاتا ہے، اس میں اسے بڑی لذت ملتی ہے، اور اگر وہ احوال دریافت نہیں کرتا تو اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ تفحص کرنے، پھر کاشتکار اور جولاہے کے دل کے احوال جاننے میں اس قدر لذت نہیں ملتی جتنی لذت اسے حاکم شہر کے دل کا حال جاننے میں ملتی ہے۔
خاص طور پر اس وقت کے احوال جبکہ وہ ملکی تدابیر اور انتظامی امور میں مصروف ہو، پھر وزیر مملکت کے احوال جاننے میں اسے جس قدر لذت نصیب ہوتی ہے اس قدر لذت حاکم شہر کے احوال جاننے میں نہیں ملتی، اور اگر خوش قسمتی سے بادشاہ کے دل کے اسرار جان لے تو پھر اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ۔ اس واقفیت پر وہ اپنی زیادہ سے زیادہ تعریف اور مدح پسند کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں بحث کرنا چاہے گا، اسی ذکر کو محبوب سمجھے گا کیونکہ اسے اسی ذکر میں لذت ملے گی۔ حاصل یہ ہے کہ علوم و معارف میں اشرف ترین معرفت یا علم وہ ہے جس میں لذت زیادہ ہو، اور علوم و معارف کا شرف معلومات کے شرف پر مبنی ہے۔ اگر معلومات میں کوئی معلوم اشرف و اعلیٰ ہے تو اس کا علم دوسرے علوم سے زیادہ لذیذ تر ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں کوئی چیز اللہ تعالی سے زیادہ اشرف، اعلیٰ، اکرم اور اجل ہو سکتی ہے، جو تمام اشیاء کا خالق ہے، انہیں مکمل کرنے والا ہے، انہیں زینت بخشنے والا ہے۔ اس نے انہیں اثر نو پیدا کیا، پھر فنا کیا، پھر پیدا کرے گا۔ ان تمام اشیاء کا مدبر اور مرتب وہی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دربار الہی کے علاوہ بھی کوئی دربار ایسا ہو جو ملک، جمال، کمال اور جلال کی تمام بلندیوں کو جامع ہو؟ نہ اس کے مبادی جلال کا تصور ممکن ہے اور نہ عجائب احوال کا احاطہ ممکن ہے۔ تعریف کرنے والوں کی زبانیں خاموش اور قلم تھکے تھکے نظر آتے ہیں۔ اگر تم اس حقیقت میں شک نہیں کرتے تو تمہیں اس امر میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ ربوبیت کے اسرار کی اطلاع اور ان تمام امور الہیہ کے ترتب کا علم جو تمام موجودات عالم کو محیط ہیں، معارف میں سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ لذیذ اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ علم حاصل ہو جائے تو اسے بجا طور پر حق ہے کہ وہ اپنی ذات کو فضل و کمال سے متصف سمجھے اور اس پر فخر کرے، خوش ہو۔ معلوم ہوا کہ علم لذیذ ہے، اور علوم میں سب سے زیادہ لذیذ اللہ تعالی کی ذات، صفات، افعال اور عرش سے فرش تک پھیلی ہوئی وسیع تر مملکت کی تدبیر کا علم ہے۔ معرفت کی لذت تمام لذتوں سے زیادہ قوی ہے، یعنی شہوت، غضب اور دوسرے حواس کی لذتوں سے کہیں زیادہ مؤثر، پختہ اور دیرپا۔ لذت میں تفاوت ہے۔ جہاں تک لذات کا سوال ہے ان میں نوعیت کا اختلاف بھی ہے، جیسے جمع کی لذت سما کی لذت سے مختلف ہے اور معرفت کی لذت اقتدار کی لذت سے جداگانہ ہے۔ نوعیت کے علاوہ ضعف و قوت کے اعتبار سے بھی یہ لذتیں مختلف ہوتی ہیں، جیسے مجرد اور کامل الشہوت نوجوان کو جمع میں جو لذت ملتی ہے وہ اس شخص کو نہیں ملتی جو جمع پر حریص نہیں ہوتا۔ اس طرح جو شخص نہایت خوبصورت اور حسین ہوتا ہے اس کی طرف دیکھنے کی لذت اس شخص کی طرف دیکھنے کی لذت سے مختلف ہوتی ہے جو زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ لذات میں قوت و ضعف کی علامت یہ ہے کہ کسی مخصوص لذت کی موجودگی میں دوسری لذت کی طرف دھیان نہ جائے اور نہ اسے اختیار کرنے کی خواہش ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ یا تو خوشبو سونگھے یا حسین چہرے کی طرف دیکھے اور وہ ان دونوں میں سے دوسری صورت اختیار کرے تو کہا جائے گا کہ اس کے نزدیک حسین صورت خوشبو سے زیادہ لذت بخش ہے۔ اسی طرح اگر کھانا حاضر ہو اور شطرنج کا کھلاڑی ہر چیز سے بے نیاز اپنے کھیل میں مصروف ہو تو کہا جائے گا کہ اس کے نزدیک کھیل کی لذت کھانے کی لذت سے زیادہ ہے۔ لذات میں ترجیح کا یہ ایک کھرا معیار ہے